السلام علیکم۔ شفیع کیٹل فارم کی طرف سے ڈاکٹر ابرار اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم جو معلوماتی لیکچر اور ویڈیوز کا سلسلہ ایک ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے۔ خوراک کسی بھی جاندار یا جانور جس کو ہم پالتے ہیں، تجارتی پیمانوں پر پالتے ہیں، تو اس کی جو کاسٹ آتی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن، اس کا ایک بہت بڑا حصہ خوراک پر ہے۔ اور ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی جانور ہے، اگر وہ ملک پروڈیوسنگ ہے تو دودھ کی پیداوار اس کی زیادہ ہو، اور اگر ہم اس کو میٹ کے لیے پال رہے ہیں تو اس سے ہم گوشت کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ تو اس کے لیے جو ہم اس کو خوراک دیتے ہیں، اس کا ایک حصہ تو اس کی مینٹیننس کے لیے یا اس کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے جو ضروری اس کا جسم کے اندر میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا جو ایکسٹرا اور فالتو حصہ ہوتا ہے وہ اس کی پروڈکشن میں یا پیداوار میں کام آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک دے رہے ہیں اس میں سے کتنی خوراک اس نے ہضم کر لی ہے اور کتنی اس نے ویسٹ کر کے باہر نکال دی ہے۔ جتنا وہ زیادہ خوراک کو ہضم کرے گا اور کم ویسٹ باہر نکالے گا، اتنا ہی اس خوراک کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی، اور ہم جو سرمایہ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں ہماری پیداوار کے کام آئے گا۔ اچھا، اسی سلسلے میں بہت سارے فارمرز کی بھی اپنی کوشش ہوتی ہے، پھر ریسرچرز کی بھی ریسرچ ہے کہ ہم وہ کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم جو خوراک کھلا رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہضم ہو۔ اگر ہم جانوروں کے نظام کا جائزہ لیں تو قدرت نے یہ جو ریومیننٹس ہیں یا اجڑی والے جانور ہیں، ان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ اجڑی کے اندر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہیں۔ جراثیم کا نام عام طور پر سنتے ہی ہم تھوڑا سا گھبراہٹ یا خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جس کو ہم بینیفیشل یا مفید جراثیم کہتے ہیں۔ اب یہ جو بیکٹیریا ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے خوراک کھائی ہے اس کو توڑ پھوڑ کر سادہ اجزاء میں تقسیم کر دیتے ہیں، قابل ہضم بنا دیتے ہیں، اور وہی خوراک کے اجزاء ہضم ہو کر تو خون میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی پیداوار کی بڑھوتری میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خوراک کے اجزاء کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم اچھا قیمتی استعمال کریں، لیکن اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا جو اندر کے اس کے معدے کا نظام ہے، اجڑی کا نظام ہے، اس میں کچھ ایسا مددگار میٹیریل شامل کر دیں جس سے یہ جو خوراک کا ہضم کرنے کا عمل ہے یہ بڑھ جائے۔ اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، ریسرچ ہوئی اور بڑے عرصے سے ہوئی، دنیا میں تو ہو رہی ہے، ابھی پاکستان میں چونکہ یہ انڈسٹری سائنٹیفک بنیادوں پہ جو سمجھیں کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ عمل میں آئی ہے، میدان عمل میں آئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب بہت سارے جو کمرشل فارمز ہیں ان پر تو یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن عام فارمر ابھی بھی اس سے اتنا واقف نہیں ہے۔ تو انہی کی رہنمائی کے لیے ہم یہ ویڈیوز یہ چیزیں بنا رہے ہیں تاکہ یہ علم اور آگہی کا سلسلہ جو ہے وہ عوام تک پہنچے، تو اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو بات ہو رہی تھی خوراک کے ہضم کرنے میں مددگار چیزوں کی، تو اس میں ایک نام آتا ہے ییسٹ کا، جس کو خمیر بھی کہتے ہیں۔ خمیر میں بھی کچھ جراثیم کی ایسی قسمیں شامل ہوتی ہیں جو مفید ہیں، یعنی وہ یوں سمجھے کہ جیسے دہی ہے، دہی کتنی مفید چیز ہے سب آپ جانتے ہیں، تو جو ایسے اس میں بھی جراثیم کی وجہ سے ہی یہ دہی بنتا ہے۔ وہی مفید بیکٹیریا اسی قسم کے کچھ ہوتے ہیں تو جس سے خمیر تیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم ییسٹ یا خمیر جانوروں کو دیتے ہیں تو اس سے ان کی جو اجڑی کے اندر جو جراثیم کی مقدار ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو مفید جراثیم کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو انہوں نے خوراک کھائی ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے، بہتری آ جاتی ہے، اور وہ خوراک کو اچھی طرح سے ہضم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی پروڈکٹس ہیں، ہربل پروڈکٹس بن رہی ہیں، نیچرل پروڈکٹس بن رہی ہیں جن کو پرو بایوٹکس کا نام دیا گیا ہے۔ پرو بایوٹکس وہ ہیں جو حیاتیات جو زندہ چیز ہے اس کے ساتھ رہ کر اس کو بڑھاتی ہیں،
ایک ہوتی ہے اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک وہ ہوتی ہے کہ جو مخالف ہیوی ہو، یعنی جو وہ جراثیم جو خطرناک ہیں ان کو مارنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ادویات استعمال ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی بایوٹک، کیونکہ وہ ان جراثیموں کو مار دیتی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو ان جراثیموں کو بڑھا دیں وہ پرو بایوٹکس کہلاتی ہیں. تو یہ اس جراثیموں کی اسپیشیز کا بلینڈ ہوتا ہے یا ان کا مکسچر ہوتا ہے جس کو پرو بایوٹک کہتے ہیں. اس کی مختلف پروڈکٹس آ رہی ہیں، کچھ ہم نے اپنے فارم پہ استعمال بھی کیے ہیں، ٹرائل بھی کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی پیداوار میں، صحت میں، دودھ کی پیداوار میں، اور اس کے جو فیٹ ہے اس میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جدید علوم سے فائدہ اٹھائیں گے، جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، اس کے بعد پیداوار میں اضافہ ہوگا. اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے یہ ساری چیز بتانے کا کہ اگر پرو بایوٹکس اور یسٹ کا استعمال کیا جائے تو اس سے جانوروں کی جو خوراک ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر اگر کچھ تھوڑے بہت اخراجات آ بھی رہے ہیں تو وہ اضافی پیداوار کی صورت میں نہ صرف وہ خرچہ بھی پورا ہو جاتا ہے بلکہ اس سے اضافی آمدنی بھی ملتی ہے. مزید اس طرح کی ہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، اہم ہیں، اور پیداوار کے سلسلے میں وہ ضروری ہے کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو خوراک کا حصہ بنایا جائے. اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.